الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے درس کا، وہ زندگی، بے بندگی، شرمندگی ہے۔ موضوع سے بہت ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں، آپ سب کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس موضوع کی۔ زندگی، بے بندگی، شرمندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو اگر ہم بغیر رب کی بندگی کے گزاریں گے تو سوائے شرمندگی کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی شرمندگی اور آخرت میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت زیادہ تمہیدی کلمات میں پیش نہیں کروں گا آپ کے سامنے، سیدھے سیدھے میں اپنے عنوان پر آتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم تمام انسانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا بے شمار انعام ہے، اس کا احسان ہے اور اس کا اکرام ہے۔ اتنا احسان اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اوپر کیا ہے، اتنا احسان کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کے احسان اور اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے اتنا احسان کر دیا ہے تمہارے اوپر کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں دی ہیں، انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت پیاری نعمت زندگی ہے۔ زندگی ایک نعمت بھی ہے اور زندگی رب کی طرف سے ہمارے اور آپ کے پاس امانت بھی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ امانت ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میری زندگی میری مرضی، میری زندگی میں جیسے چاہوں ویسے گزاروں، تو یہ اس کی ضد ہے، اس کی ہٹ دھرمی ہے۔ زندگی ہماری نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سارے انعامات اور احسانات کیے ہیں، انہی میں سے ایک نعمت زندگی ہے۔ یہ نعمت اس لیے ہے کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے اس زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا۔ پتہ چلا کہ زندگی کو ہم یوں ہی نہیں گزار سکتے کہ جیسے چاہیں ویسے گزار لیں۔ سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ابن آدم کے پیر اللہ تعالیٰ کے حضور سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افناہ، ہماری عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے جو تمہیں زندگی عطا کی تھی اس زندگی کو کہاں خرچ کیا، جو عمر عطا کی تھی اس عمر کو کہاں خرچ کی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، یہاں نوجوانوں کو تھوڑا ہوشیار ہو جانا چاہیے، تھوڑا چوکنا ہو جانا چاہیے۔ چوکنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی نے پہلے کہہ دیا کہ اس کے عمر کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو الگ سے جوانی کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ جوانی کا دور بڑا قیمتی دور ہوتا ہے۔ انسان یہاں جذباتی ہو جاتا ہے،
اس کے اندر طاقت ہوتا ہے، اس کے اندر شعور ہوتا ہے، اور کچھ کر گزر جانے کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور جوانی ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے، ایسا دور ہوتا ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا محبوب ہے۔ لیکن بہت سارے نوجوان آپ کو مسجدوں سے دور نظر آئیں گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جوانی یوں تو بہتوں کو ملی ہے زندگانی میں، جوانی یوں تو بہتوں کو ملی ہے زندگانی میں، بہت کم ہیں جنہیں عبرت ملی ہے نوجوانی میں۔ یعنی جوانی کے عالم میں کسی کو عبرت مل جائے، کسی کو نصیحت مل جائے، کوئی اللہ کا بن کر کے رہ جائے جوانی کے عالم میں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو دوسرا سوال پوچھا جائے گا جوانی کے بارے میں، وعن شبابہ فیما ابلا۔ تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ ہمارے اور آپ کے مال کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو غرور ہوتا ہے کہ مال تو میرا ہے، میں نے اپنے دماغ سے کمایا ہے، میں نے اپنی محنت سے اپنی کوشش سے کمائی ہے، تو میں خرچ کیوں کروں اللہ تعالیٰ کے راستے میں؟ حالانکہ یہ سوچ غلط ہے۔ مال اللہ رب العالمین کا ہے، اور اسے صحیح طریقے سے اگر خرچ کرنا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ۔ اور پانچواں سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ یہاں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ حدیث یا یہ ٹکڑا صرف عالموں کے بارے میں، کہ عالم سے پوچھا جائے گا کہ تم جتنا علم حاصل کیے تھے اس کے مطابق کتنی زندگی گزارے یا کیسے زندگی گزارے۔ عالموں کے بارے میں تو ہے، لیکن دین کا علم جو ہم اور آپ بیٹھ کر کے سیکھ رہے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے، جس کا علم ہمیں اور آپ کو ہو گیا، اس کے مطابق بھی اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ جو تمہیں معلوم تھا، دین کے بنیادی اور ضروری مسائل تمہیں معلوم تھے، اس کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا۔ تو یہ قیمتی زندگی ہے، اس زندگی کو بغیر بندگی کے نہیں گزارنی چاہیے۔ تیسری چیز کہ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے رب نے ہم جیسے انسانوں کے اوپر لاتعداد نعمتیں نچھاور کر دی ہیں، تو حق تو یہ بنتا ہے کہ اس رب کی بندگی کی جائے، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے نچھاور کر دی۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں اس بات پر شاہد ہیں اور دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کی بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں تو حق تو بنتا ہے، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس رب کی بندگی کی جائے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنے رب کی عبادت کریں جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں رب کی بندگی کرنی ہے پوری زندگی، جب تک کہ موت نہ آ جائے تب تک، جب تک کہ ہم موت کے آغوش میں نہ چلے جائیں تب تک ہمیں رب کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو دیکھ کر کے بہت سارے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ تو بخشوائیں، آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، پھر آپ اتنی زیادہ عبادتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی زیادہ عبادتیں کیوں؟ ہم تو تھوڑی سی عبادت کر کے خوش ہو جاتے، معمولی سی عبادت، ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے ہم اپنے آپ کو شاباشی دیتے رہتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھ کر کے صحابہ کرام نے کہا آپ بخشوائیں، آپ تو لاڈلے پیغمبر ہیں، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ سوچئے اللہ تعالیٰ جس پیغمبر سے اتنا پیار کرتا ہو، اتنا پیار کرتا ہو کہ کبھی اس کو نام سے بھی خطاب نہیں کرتا قرآن میں،
صرف اس کی صفتیں گنواتا ہے، صرف صفتیں گنواتا ہے. کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہے، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول. اتنا پیار. بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے خطاب کیا، لیکن پیارے پیغمبر کو کبھی نہیں خطاب کیا. ایسے نبی کا جواب یہ تھا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ شوق، یہ جذبہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو معمولی سمجھیں، بہت زیادہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت زیادہ عبادتیں کر لی. سوچیں کہ وقت کم پڑ گیا عبادت کرنے کے لیے، اور ہمیشہ رب کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. چوتھی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سارے احسانات کیے ہیں، انہی احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو سلسلہ بسلسلہ بھیجتا رہا تاکہ ہماری زندگی کو اپنی بندگی سے جوڑے رکھے. یعنی نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا یا اس لیے جاری کیا کہ یہ انبیاء جا کر کے لوگوں کو مقصد حیات بتائیں، زندگی کا مقصد بتائیں. یوں ہی جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح لوگ اپنی زندگی نہ گزاریں. یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے. سوچئے، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتائے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے احسان کیا. اور واقعی پیغمبروں کا بھیجنا یہ انسانیت کے اوپر بہت بڑا رب کا احسان ہے. ورنہ ہماری زندگی در در بھٹکنے میں گزر جاتی. جس طریقے سے درندے، چوپائے، جانور گزارتے ہیں، ویسے ہماری زندگی ہو جاتی. پانچویں چیز، ہم یہ جانتے ہیں کہ زندگی ہے کیا. زندگی ہے کیا؟ زندگی کے بارے میں بہت سارے الفاظ آدمی استعمال کر سکتا ہے، لیکن میں 2-3 الفاظ استعمال کروں گا کہ زندگی صرف اور صرف پانی کا بلبلہ ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، صرف پانی کا بلبلہ ہے. دوسری چیز، گنتی کے چند سانسوں کے مجموعے کا نام زندگی ہے. گنتی کے چند سانس، آدمی پیدا ہوتا ہے تو وہیں سے اس کی سانسوں کی گنتی شروع ہو جاتی ہے. تو گنتی کے چند سانسوں کے مجموعے کا نام زندگی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں، اور جہاں سانس بند ہوئی وہاں ہمیں بھی قبر کے اندر رکھ کر کے ہمیں بھی کیا کر دیا جائے گا؟ بند کر دیا جائے گا. یعنی جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، سانس ختم ہوئی، سانس رک گئی، سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی بھی ختم ہو گئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ نے جس نے دنیا بنایا، دنیا بنانے والے نے کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. دنیا کھیل اور تماشے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. لیکن اہل دنیا نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. سوچئے ہمارا دماغ کتنا الٹا چلتا ہے. دنیا بنانے والے نے دنیا کو دھوکے کا سامان کہا، اور ہم اسی دھوکے میں پھنس کر کے رہ گئے، اسی دھوکے میں ہم الجھ کر کے رہ گئے. حالانکہ زندگی کے بارے میں ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ زندگی بے وفا ہوتی ہے. زندگی بے وفا ہوتی ہے. نہ جانے کس موڑ پر اور کس وقت انسان کا ساتھ چھوڑ دے یہ زندگی، کسی کو کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں. ابھی حادثہ ہوا احمد آباد میں، آپ نے سنا، دیکھا کتنے خوش تھے لوگ، کتنی آرزویں تھیں ان کی، کتنی تمنائیں تھیں ان کی، لیکن پل بھر میں ساری کی ساری آرزویں راہ. یہ زندگی کی حقیقت. اسی لیے کہتے ہیں زندگی بڑی بے وفا ہے. زندگی سے کبھی دل نہیں لگانا چاہیے، زندگی سے کبھی پیار نہیں کرنا چاہیے. پیار اگر کرنے کا شوق ہے تو موت سے کرنا چاہیے، موت سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ موت کبھی بے وفائی نہیں کرتی ہے.
موت کبھی بے وفائی نہیں کرتی، موت ہمیشہ اپنے وقت پر آتی ہے، اور جہاں رب کی اجازت ہوتی ہے وہیں آتی ہے۔ سمجھ گئے؟ موت کبھی بے وفائی نہیں کرتی، اس لیے عشق کرنا ہے، پیار کرنا ہے تو موت سے پیار کرنا چاہیے، جس کے اندر کبھی بے وفائی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اتنی خوبصورت زندگی صحت اور تندرستی کے ساتھ پانے کے باوجود بھی دھوکے اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں بتاؤں، قرآن کریم کی ایسی کئی آیتیں ہیں، بے شمار ایسی آیتیں ہیں جو آیتیں ہمیں اور آپ کو یہ بتلاتی ہیں کہ جس زندگی کو ہم غفلت میں گزار رہے ہیں، سو کر کے گزار رہے ہیں، اسی زندگی کو پانے کی تمنا انسان کل قیامت کے دن کرے گا یا موت کے وقت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، یعنی اس کی ایک آرزو ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے کہ کاش تھوڑا سا مہلت مل جاتا اور میں عمل صالح کر لیتا۔ سوچئے وہ موقع، وہ زندگی، وہ لمحہ ہمارے اور آپ کے پاس اویلیبل ہے، میسر ہے ہمارے پاس، ہم چاہیں تو اس کو رب کی بندگی میں استعمال کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو رب کی بندگی میں اسے گزار سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں ہم اس قدر مست ہوئے کہ رب کی بندگی سے دور ہوتے چلے گئے، رب کی بندگی سے ہم دور ہوتے چلے گئے۔ اسی لیے یہ ہوا کہ جس زندگی میں بندگی نہ ہو، اس زندگی میں سوائے شرمندگی کے اور کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے اس زندگی میں؟ جس زندگی میں بندگی نہ ہو۔ اب ہم نے جب زندگی کے بارے میں جانا کہ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کچھ بھی حقیقت نہیں، چند سانسوں کا مجموعہ ہے یہ زندگی۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ بندگی کیا ہے، رب کی بندگی کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی بڑی پیاری تعریف کی ہے، کہتے ہیں کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، یعنی عبادت ایک ایسے جامع لفظ کا نام ہے، یا عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال پر مشتمل ہے، یا تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال کو شامل ہے عبادت۔ شاید یہ تعریف کوئی ہارڈ پڑ رہی ہو تو میں اس کو آسان لفظوں میں بھی بیان کر دوں۔ زندگی یا بندگی کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی میں گزار دی جائے۔ اللہ رب العالمین کا حکم آئے، ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، یعنی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس کا مطیع و فرما بردار بندہ ہو کر کے گزارنے کا نام کیا ہے؟ بندگی ہے۔ بہت سارے لوگ علماء سے اس لیے چڑھتے ہیں کہ علماء ہمیشہ کہتے ہیں بندگی کرو بندگی کرو، کیا ہر کوئی مسجد میں ہمیشہ بیٹھا رہے؟ تو میرے بھائیوں، بندگی کا مفہوم یہ ہے ہی نہیں کہ آدمی صرف مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کے تسبیح پڑھتا رہتا ہے، یہ بندگی نہیں۔ بندگی ہے یہ، لیکن صرف یہ بندگی نہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بندگی ہے لیکن صرف یہ بندگی نہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بندگی صرف یہ ہے یا عبادت صرف یہ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، بس صرف یہ بندگی ہے، یہ صرف یہی عبادت ہے۔ نہیں، یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے، لیکن صرف یہی بندگی نہیں ہے، بلکہ اس سے اور آگے نکلیے۔ آپ گھر میں جائیے، گھر میں بھی آپ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، مارکیٹ میں آتے ہیں وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، سود خوری سے بچتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں،
اسی لیے تو مومن کی شان ہی الگ ہوتی ہے، مومن کی شان الگ ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے سو جائے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے پوری رات ثواب ملتا رہتا ہے، سمجھ رہے؟ مومن کی زندگی بہت شاندار ہے۔ تو عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ آدمی صرف مسجد میں آئے، 5 وقت کی نماز پڑھے، باہر جائے جھوٹ بولے، دھوکہ دے، دغابازی کرے، چغلی کرے، غیبت کرے، جو چاہے کرے، ایسا نہیں۔ بلکہ اگر ایک آدمی جھوٹ بولنے سے بچتا ہے نا تو یہ بھی عبادت ہے، ایک آدمی دھوکہ دینے سے بچتا ہے نا یہ بھی عبادت ہے، ایک آدمی ناپ تول میں کمی کرنے سے بچتا ہے نا تو یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی زندگی کے ہر پہلو کو اپنے رب کے حکم کے مطابق گزارنے کا نام بندگی ہے۔ ابھی 2 ہفتہ پہلے ہم سب نے قربانی کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہر سال مسلمانان عالم قربانی کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا جو سبق ہے نا وہ ہم بھول جاتے ہیں، وہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا اسلم، اے ابراہیم تو مطیع و فرما بردار ہو جا، تو میرا فرما بردار بندہ بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لیے مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ یعنی جہاں اللہ کا حکم آئے گا میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں گا، جہاں اللہ کا حکم آئے گا وہاں میں اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو خم کر دوں گا، یعنی سر تسلیم خم کر دوں گا اللہ کے ہر حکم کے آگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو رب کا مطیع و فرما بردار بندہ ہو کر کے گزارا جائے۔ ان کی زندگی کے بے شمار واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار بندہ ہو کر کے گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مواقع پر ان کا امتحان لینا چاہا یا امتحان لیا، کئی بار آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم بیٹے کی قربانی دے سکتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یس یا اللہ دے سکتا ہوں۔ یعنی بیٹے کی قربانی بہت بڑی چیز ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کی قربانی بہت مشکل سے کر سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کی قربانی نہیں کر سکتے اگر اللہ کی محبت میں ڈوب نہ گئے ہوتے، یعنی اللہ کی محبت میں اگر ابراہیم علیہ السلام ڈوب نہ گئے ہوتے، اللہ کی محبت میں اگر پاگل نہیں ہو گئے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے؟ تو زندگی نام ہے، بندگی نام ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو رب کے حکم کے مطابق گزارا جائے۔ اب بندگی کے بغیر زندگی کا تصور کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہماری زندگی میں اگر بندگی نہیں ہو تو اس زندگی کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بغیر بندگی کے ایک مسلمان کی زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ یعنی وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کی زندگی رب کی بندگی میں نہ گزرتی ہے۔ نہیں، مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے، مسلمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، مسلمان کا مفہوم ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، وہ مسلمان ہے۔ اور جس مسلمان کی زندگی میں بندگی نہ ہو تو وہ یا تو مسلمان ہی نہیں ہے یا تو اس کی زندگی میں بندگی کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے مقصد تخلیق واضح ہو چکی ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے واضح، جیسا کہ شروع میں نے سورہ زاریات کی آیت کریمہ تلاوت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے انسانوں کو محض اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمارے پاس اور عذر رہ کہاں جاتا ہے؟ کون سا عذر ہمارے پاس رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کوئی اور مقصد اللہ رب العالمین کا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا کوئی مقصد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔
ہماری عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو۔ پھر کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے بنایا ہے تاکہ جانچے، تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے، آزمائے بندے کو کہ عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے، اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ سمجھ، اس میں فائدہ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مقصد تخلیق کو واضح کیا کہ عبادت تمہیں کرنی ہے اور عبادت میں اعمال اچھے ہونے چاہیے، یعنی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی تابع داری کے مطابق ہونی چاہیے، ان کی اتباع کرتے ہوئے ہمارے اعمال ہونے چاہیے۔ مقصد تخلیق واضح ہو جانے کے بعد اگر ایک مسلمان کی زندگی سے بندگی نکل جائے تو ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یعنی مقصد تخلیق سمجھ گئے، عبادت کرنا۔ اگر مقصد تخلیق واضح ہو جانے کے بعد، یعنی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ معلوم ہونے کے بعد بھی اگر ایک مسلمان کی زندگی بندگی سے خالی ہے تو اس میں اور کافر میں فرق کیا رہ جائے گا؟ بھائی ایک کافر ہے، اسے تو اللہ کی عبادت کرنی نہیں ہے، ایک مسلمان کو کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر۔ ہمارے اور ان کے، یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو عہد ہے یا جو پیمان ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز یہ بندگی ہے، اور اسی بندگی کے ذریعے سے ایک مسلمان اور ایک کافر میں فرق کیا جاتا ہے کہ جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا، جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میں یہی احمد آباد میں ایک دوست ہے، ان کی دکان پر بیٹھا تھا، تو اتفاق سے ظہر کی نماز کا وقت جب ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں چل رہا ہوں کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ نماز کا وقت ہو رہا میں جا رہا ہوں۔ ان کے پاس ایک غیر مسلم بھائی بیٹھے تھے۔ سوچئے ہم نے غیر مسلموں کو میسج کیا دیا ہے، غیر مسلموں کو ہم نے پیغام کیا دیا ہے۔ جب میں نے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو جو پاس میں غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا اس نے دوست سے کہا کہ آج جمعہ ہے کیا؟ کیا کہا؟ آج یہ میرے ساتھ حادثہ پیش ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ یعنی مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ذہنوں میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ مسلمان صرف اور صرف جمعہ کا نمازی ہے۔ سوچیے، اس نے یہ کہا آج جمعہ ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں جمعہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تب کیسے نماز پڑھنے جا رہے ہو؟ مسلمان ہمارے جتنے جاننے پہچاننے والے ہیں وہ تو صرف جمعہ کو پڑھنے جاتے ہیں، آج کون سی نماز؟ میں نے کہا مسلمان صرف جمعہ کا نمازی نہیں ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو 5 وقت نمازی ہوتا ہے۔ سچ بتاؤں اس وقت مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کہ ہم مسلمانوں نے اپنے غیر مسلم بھائیوں میں میسج دے دیا ہے کہ مسلمان صرف جمعہ کا نمازی ہوتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ تو ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو اگر ایک مسلمان کی زندگی سے بندگی نکل جائے تو ایک مسلمان میں ایک کافر میں فرق نہیں رہ جائے گا۔ دوسری چیز، اگر ایک مسلمان کی زندگی سے بندگی نکل جائے نا تو ایک مسلمان میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے انسانوں اور جناتوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اب مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کے لیے ہی پیدا کیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفتیں بتائی کہ ان کی صفتیں کیا ہوں گی، وہ کیسے لوگ ہوں گے، وہ کیسے انسان ہوں گے جن کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا، یعنی ان کی صفتیں کیا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جناتوں انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ وہ کیسے ہوں گے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس
دل تو ہوں گے لیکن وہ سمجھنے سے عاجز ہوں گے، سمجھنے سے قاصر ہوں گے۔ آج ہمارے پاس دل ہے کہ نہیں، لیکن کبھی نماز کے لیے تڑپتا ہے، کبھی نماز کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا کہ جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے دوسری نماز کے لیے اس کا دل بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، عرش کے نیچے اسے سایہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہوں گے لیکن سمجھ نہیں سکتے، یعنی سمجھنے سے عاجز ہوں گے، قاصر ہوں گے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہوں گی لیکن قدرت کے نظارے، قدرت کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے شاہکار کو دیکھ کر کے وہ عبرت حاصل نہیں کر پائے۔ یعنی نگاہ ان کے پاس ہوگی، آنکھ ہوگی لیکن بصیرت نہیں ہوگی، بصارت ہوگی بصیرت نہیں ہوگی، دیکھ سکیں گے لیکن دیکھنے کے باوجود عبرت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان تو ہوں گے لیکن وہ سننے سے عاجز ہوں گے، سننے سے قاصر ہوں گے۔ اچھا، ایسے لوگ یعنی جو جن کے پاس دل ہے سمجھتے نہیں، جن کے پاس آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو جس مسلمان کی زندگی میں بندگی نہ ہو وہ چوپایوں کی طرح، اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان سے بھی زیادہ کہے گزرے۔ کون لوگ؟ جن کی زندگی میں بندگی نہیں ہے، اور جن کی زندگی میں بندگی نہیں ہوتی ہے وہ صرف جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں اور ہوا پرستی کرتے ہیں، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے، اور یہی مقصد صرف اور صرف جانوروں کا بھی ہوتا ہے۔ آخری چیز میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے نصیحتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے ان کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کرتے رہے کیونکہ نصیحت لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک نام ہے فضیل ابن عیاض، فضیل ابن عیاض، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، لٹیرے اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ قافلے ان کے علاقے سے گزر نہیں سکتے تھے، خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے کہ اس علاقے سے مت گزرو۔ فضیل ابن عیاض ڈاکو بہت مشہور ہے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتا ہے، لوگوں کی جانوں کو، لوگوں کو قتل کر دیا کرتا ہے، لوٹ لیتا ہے مال کو۔ فضیل ابن عیاض جیسا ڈاکو ایک بار ایک گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فضیل ابن عیاض جیسا ڈاکو دیوار پر جب چڑھ رہے تھے تو گھر سے، یعنی جس گھر میں چڑھ رہے تھے اس گھر کے اندر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ پتہ یہ چلا اس دور کا ماحول یہ رہا ہوگا کہ لوگ راتوں کو بھی جا کر کے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ آج ہماری نیندیں موبائل دیکھتے دیکھتے آ جاتی ہے، ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، اور قرآن پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن ابھی میں پوچھ لوں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان سے لے کر آج تک قرآن اٹھایا ہی نہیں ہوگا، اور قرآن الماری میں سجا کے رکھے ہوں گے۔ کتنے قرآن ایسے ہوں گے جس کے اوپر دھول جمع ہوگا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اگر ہمارے گھروں میں قرآن ہے اور قرآن کے اوپر دھول جمع ہے تو وہ دھول قرآن کے اوپر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں کے اوپر جمع ہوا ہے۔ تو فضیل ابن عیاض جیسا ڈاکو جب دیوار پر چڑھتا ہے، آواز آتی ہے اندر سے قرآن کریم کی۔ آیت کون سی تھی؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، یعنی اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل لرز جائیں، ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں، خوف کھا جائیں ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے۔ سوچئے صرف
ایک آیت نے فضیل ابن عیاض جیسے ڈاکو کی زندگی ایسی بدلی کہ اپنے وقت کے وہ امام بنے اور بہت بڑے ناصح بنے۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی فوراً نیچے اترے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا کہ مسلمانوں کے دل لرز جانے چاہیے اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے۔ میں آج آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے اور آپ کے دل اللہ رب العالمین کے خوف سے لرز جائیں؟ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے دل کو بھی اللہ رب العالمین کے خوف سے، ذکر سے لرز جانا چاہیے اور دلوں کے اندر خوف طاری ہو جانا چاہیے۔ یہ بھی ایمان کی یا مومن کی ایک نشانی ہے اور ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اپنی زندگی تیری بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھی زندگی تو نے ہمیں عطا کی ہے اس زندگی کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ابھی تک ہمیں جو بھی زندگی غفلت میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری انہی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس درس میں ہم نے جو بھی باتیں سنی ہیں یا میں نے جو بھی باتیں کہی ہیں، مجھے کہنے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔